بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری مارگلا نیوز کے ساتھ۔ امید ہے بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ آج کے ولاگ میں ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ آرمی چیف اور حکومت نے گزشتہ دنوں سوشل میڈیا کو فتنہ قرار دیا۔ اب حکومت اور آرمی جو ہے وہ اس آخری پوائنٹ پر کیسے پہنچی کہ وہ ایک اہم ترین ذریعہ اطلاعات کو فتنہ قرار دے دیں۔ آخر اس میں کیا وجوہات جو ہے سامنے آئی ہیں جس پر حکومت نے یہ انتہائی جو ہے نا الفاظ استعمال کیے آرمی چیف نے، اس موضوع پر آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں ذوالفقار علی شاہ صاحب، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ جی۔ جی وعلیکم السلام جو صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک شاہ جی، ہم سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں، لیکن ہمارے ریاستی ادارے اور حکومت اس کو کہہ رہی ہے کہ یہ ایک فتنہ ہے، تو آپ اس کی فتنہ گریوں کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ کیا ہے اس کی اصل حقیقت؟ جیسا بات یہ آ جاتی ہے کہ جس طرح یہ دنیا ہے نا جی، دنیا کے اندر اچھے بھی لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، دنیا کے اندر اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے جی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جن دنوں کے اندر ٹی وی کے اوپر آپ کو پتہ ہے لان تان ہوتی تھی شروع جی، تو اس میں بھی ہم یہ کہتے تھے کہ ٹی وی کے اندر جو ہے وہ اچھے پروگرام بھی لگتے ہیں، برے بھی لگتے ہیں، تلاوت قرآن پاک بھی ہوتی ہے کھیلوں کے مقابلے، تو اسی طرح سے سوشل میڈیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سوشل میڈیا کو جو انہوں نے فتنہ قرار دیا ہے نا، وہ اس سینس میں دیا ہے کہ اس کے اندر مس یوز بہت زیادہ ہو رہا ہے جی، ٹھیک ہے۔ مس یوز سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کا جو قومی نیشنل الیکٹرانک میڈیا ہے اس کے اندر تو ظاہر ہے کہ پیمرا جو ہے ریگولیٹری اتھارٹی ہے، اس کا کچھ ہے، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر تو آپ کو قدغن ہے، کوئی قدغن نہیں ہے، اور پھر پوری دنیا کے اندر ہے، یعنی آپ پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ایک بندہ ساؤتھ افریقہ سے کر رہا ہے، کہ امریکہ، کینیڈا، یورپ، مطلب کسی جگہ سے بھی وہ کر رہا ہے۔ اچھا، عام جو دیکھنے والا یوزر ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی جان یہ جو ایک بندہ ہے۔ پھر سب سے خطرناک بات جو ہے چوہے صاحب کہ ہماری اور انڈیا کے لوگوں کی لک ایک ہے جی۔ وہ ایک بندہ جو ہے وہ رام داس بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ، وہ کہتا ہے میں جناب محمد اکرم ہوں، تو وہ اور یہ ہے کر رہا ہے، تو اس سینس کے اندر جو ہے وہ یہ کہنا کہ یہ فتنہ ہے، چلو وہ ٹھیک ہے، لیکن بات یہ آ جاتی ہے کہ آپ فتنہ کہہ کے اپنی ذمہ داری سے جان نہیں چھڑا سکتے ہاں جی، کہ سوشل میڈیا اس دور کی بہت بڑی حقیقت ہے، اور اس کو شاہ جی آپ واپس بھی نہیں کر سکتے۔ نا سر جی، جو چیز آگے چل رہی ہے نا، وقت کا پہیہ پیچھے نہیں جائے گا جی۔ آپ یہ دیکھیں کہ یوٹیوب جو ہے وہ نہیں تھی، لیکن اب آ گئی ہے تو یوٹیوب چند دن بند ہو، بندش ہو تو جناب حال ہو جاتی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے جی، اس کے بعد زوم جو ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اب اچھا انہیں آپ کہتے ہیں جی ایز اے فتنہ آپ انہیں بند کریں، لیکن پرابلم یہ آ رہی ہے کہ واٹس ایپ اور کے ذریعے تو اب آپ کی جو کاروباری برادری ہے سر، ہاں جی، انٹرنیٹ سے بہت سا کاروبار جو جڑا ہوا ہے، ابھی آپ کو 2-3 جتنے دنوں سے سلو رہا ہے اس سے کتنا نقصان ہوا ہے، اب ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اور پھر چوہے صاحب میں آپ کہتے ہیں میں ادھر سے ادھر نکل جاتا ہوں، لیکن میں حقائق جو ہے نا، یقین کریں کہ میں بچپن کے اوپر جو ہمارے عزیز رشتہ دار باہر ہوتے تھے نا سر، تو 1 مہینے کا جو ہے نا وہ سرکل ہوتا تھا، یعنی انہیں خط لکھتے تھے، 15 دن میں انہیں ملتا تھا، پھر 15 میں 1 مہینے۔ اب جو ہے وہ روز، یعنی ٹھیک ہے دوری ہوتی ہے لیکن واٹس ایپ کے اوپر آڈیو ویڈیو کال ہوتی ہے سب، تو یہ جس طرح کاروباری، تو یہ آپ کا سوشل میڈیا جو ہے اسے آپ صرف فتنہ کہہ کے جو ہے نا آپ اسے، آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی، بلکہ اگر یہ فتنہ ہے، ٹھیک ہے، فائر وال آپ نے لگا دیا، بہت اچھا کیا، لیکن اس فتنے کے مقابلے میں آپ جو ہے اس کا توڑ، سر حکومت کے پاس بہت وسائل ہوتے ہیں جی، یہ اگر آپ جس سینس کے اندر گورنمنٹ نے فتنہ کہا ہے، جس سینس کے اندر آرمی چیف صاحب نے فتنہ کہا ہے، وہ آپ کو پتا ہے کہ کس سینس میں انہوں نے کہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا توڑ بھی تو ہے نا۔ میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں جی، کہ اس کا توڑ یہ ہے کہ خان صاحب ایک جگہ تقریر کر رہے ہیں، وہ انہوں نے کیا کہا کہ جناب انہیں دیکھیں یہ جیل میں جانے سے پہلے ان کی کیا تصویر تھی، انہوں نے ساتھ سکرین لگائی ہوتی اور جیل میں جانے کے بعد کیا تصویر ہے۔ اچھا، یہ اب خان صاحب کی کوالٹی ہے، خان صاحب کا اپنا مقصد، ان کی ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو ڈیولپ کیا اپنا سوشل میڈیا، آپ کیوں نہیں کر سکے ڈیولپ؟ جی، آپ ڈیولپ کریں نا، آپ بھی دکھائیں کہ بھائی جان خان صاحب کی جیل میں جانے سے بات کیا تھی، جیل میں جانے کے بعد جو شاہ جی، یہ تو چلو سیاسی نیریٹو آ جائے گا نا جو آپ بیان کر رہے ہیں، ہم سوشل میڈیا کو ختم نہیں کر سکتے، ختم نہیں کر سکتے شاہ جی۔ جیسے ابھی پچھلے دنوں کیا ہوا ہے، ایک بڑا اہم واقعہ برطانیہ میں ضرور نما ہوا فیک نیوز کے حوالے سے، بالکل ٹھیک، کہ وہ ایسی ایک فیک نیوز چلی، اس سے وہ نسل پرستی پر مبنی جو وہاں فسادات شروع ہوئے اور بے تحاشا نقصان اٹھانا پڑا۔ تو اس طرح کے کئی ایک واقعات آ رہے ہیں جس پر حکومت کو لائحہ عمل بنانے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کی فیک نیوز جو ہے، جعلی
خبریں جو ہے بغیر تصدیق کیے وہ سوشل میڈیا پر نہ آئیں. اچھا یہ چوشا صاحب نے بہت اچھا ایک یاد دلایا کہ برطانیہ کے اندر جتنے فسادات ہوئے ہیں جی ان کے اندر اقوامات بھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے جی, اربوں ڈالر کی جو املاک ہیں ان کو بھی نقصان اور پھر نسلی فسادات ہوئے ہیں, پاکستانیوں کی زندگیاں جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی. اچھا وہ ایک فیک نیوز کے اوپر, اور وہ خیر سے کس نے دی, وہ بھی پاکستانی FIA نے ارسٹ کر لیا, ٹھیک ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس ایک فیک نیوز کے اوپر ظاہر ہے گورنمنٹ آف برطانیہ جو ہے وہ کہتی رہی لیکن عوام نے یقین نہیں کیا جی, ٹھیک ہے. یہ سوشل میڈیا کا ہے, یہ اس کی طاقت دیکھ لیں نا پھر کہ لوگ جو ہے نا وہ اندھا دھند اعتبار کر لیتے ہیں جی, ہاں کہ جناب کچھ چیز آ گئی ہے, میں آپ اور کوئی بھی تصدیق کرنے کو گوارا نہیں کر رہے ہم. سر آپ یہ دیکھیں کہ لاکھوں ویوز ملتے ہیں, میں نام نہیں لیتا, ان یوٹیوبرز کو, ان اینکرز کو کہ جو غلط خبریں دیتے ہیں اور دھڑا دھڑ جھوٹ کا بیپار کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے جی خان صاحب جو ہے اڈیالہ جیل سے بنی گالا منتقل ہو گئے. ہاں جی سر یہ 1.5-2 گھنٹے کا مقصد جھوٹ ہے, بلکہ اس سے بھی کم ہے کہ آپ اگر یہ خبر آئی ہے کم از کم الیکٹرانک پرنٹ میڈیا لگائیں, وہاں پہ دڑ خبریں, اس سے بڑی بریکنگ نیوز کیا ہو سکتی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود لوگ اس خبر کے اوپر یقین کر رہے ہیں. اس کی وجہ جو صاحب ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں, سوری, اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں نا خواہشات, جی, کہ ان کی خواہش یہ ہے کہ اس طرح کی خبریں آئیں, تو وہ جب آتی ہیں نا تو ان کی چونکہ خواہشات کے مطابق ہوتی ہیں تو وہ اس کے اوپر یقین کر لیتے ہیں, حالانکہ وہ حقیقت نہیں ہوتی. ہاں کہ اللہ کی حقیقت نہیں ہوتی, لیکن چونکہ ان کی خواہشات کی تکمیل ہو رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ان کو بڑی اٹریکٹ کرتی ہیں وہ خبریں. تو یہ جتنے فتنہ کر رہے ہیں نا سوشل میڈیا کے اوپر, سر یہ لوگوں کی جو خواہشات ہیں نا ان کو بیچ رہے ہیں اپنا آپ. اچھا شاہ جی, اصل ایشو میرے خیال میں جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے پاکستانی ہیں یا پاکستانیوں کو بھیس میں چھپے ہوئے دشمن ہیں, میرے خیال میں اصل مسئلہ ان سے آ رہا ہے زیادہ تر نا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل آپ درست کر رہے ہیں, 100% آپ سے اتفاق کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ یہاں بیٹھے پروگرام کر رہے ہیں تو ہمیں تو بہت زیادہ مقصد ہمارے اوپر کوئی ایسا قدغن نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ ہم جو ہے ایک حد سے بالکل, ہاں جو چیز, ہاں جی بالکل باہر نہیں جاتے ہم لوگ. اچھا انہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا, مسئلہ, ہاں جی بالکل انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ وہ پاکستان کے جو قانون ہے اس کی گرفت سے باہر ہیں, وہ جو مرضی بول دیں, اور پھر اللہ معاف کرے کہ پاکستان کی سر ریاست کے خلاف, ٹھیک ہے, جو کچھ ہو رہا ہے, جو کچھ بولا جا رہا ہے سر, وہ انتہائی نیگیٹو اور انتہائی قابل مذمت ہے جو بھی کچھ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ جو انہوں نے کہا نا کہ فتنہ ہے سوشل میڈیا, سر کوئی شک نہیں ہے کہ فتنہ ہے, لیکن صرف فتنہ کہہ کے جان نہیں چھڑائی جا سکتی گورنمنٹ یا ریاستی اداروں کی, بلکہ اس فتنے کی جو ہے نا کاؤنٹر کرنا بھی ضروری ہے. میں لفظ نہیں کہہ رہا, سر کو بھی ایک علیحدہ چیز ہے, کیونکہ سر کو بھی آپ کہاں تک کریں گے, سے زیادہ ممالک ہیں, تو آپ کس کے پیچھے بھاگیں گے, ٹھیک ہے. یہ ایک بالکل بیکار اور فضول مشق ہوگی کہ جناب تسی بھجو کنے کیا پھڑو اور نہ, یہ بیکار مشق ہوگی, بلکہ سر کو بھی نہیں, یہ اس کے بہتر عمل ہے کہ آپ کاؤنٹر کریں, اس کو کاؤنٹر کریں تاکہ لوگوں کے اندر سچ کی پہچان جو ہے وہ واضح ہو. آپ باقاعدہ اگر آپ سمجھتے ہیں یہ فتنہ ہے تو اس کے لیے باقاعدہ ایک آپ اپنی گورنمنٹ کی سطح کے اوپر, ریاستی ادارے نہیں ہیں, ظاہر ہے ان کا کام نہیں ہے, گورنمنٹ کی سطح کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر ایک ٹیم بنے جو کہ فیک نیوز کو, جو غلط خبریں ہیں ان کو بتایا کہ جناب آپ, اچھا یہ کہ یہ غلط ہیں, یہ میں آپ کو بتاؤں آج سے 2-2.5 سال پہلے کی بات ہے جو صاحب, کہ 1-2 خبریں مجھے یاد ہیں کہ آئی کہ ایک کسی عمارت سے کوئی ڈکیتی ہو رہی تھی اور ایک بارش کی, تو وہ کہا کہ جناب یہ کراچی کی ہے, کیونکہ کراچی کے اوپر بھی تو بہت زیادہ مہربان ہے نا کچھ میڈیا. پھر IG سندھ تھے یا DIG کراچی تھے, سر انہیں پریس کانفرنس سب کرنی پڑی, انہوں نے کہا بھائی جان یہ جو خبر ہے یہ فیصل آباد کی ہے, اور ایک اور جو نیوز تھی کسی عمارت میں ڈکیتی کی, وہ ساؤتھ افریقہ کے ملک برازیل کی تھی, جسے کراچی کے اوپر فٹ کر دیا گیا, اس لیے کہ اب ایک عمارت ہے اس کا آپ کلوز ویو نہیں پتا چلے گا, کسی کو کیا پتا کہ بھائی جان یہ کون سی ہے, کراچی والوں کو نہیں پتا چلتا. تو یہ سر جی جس طرح انہوں نے کیا نا کاؤنٹر, کہ پریس کانفرنس کر کے بتایا کہ بھائی جان یہ دیکھیں فلانا ہے یہ, اور اب تو گوگل کے اوپر. لیکن شاید جی اس وقت پتا کیا ہوتا ہے, کاؤنٹر میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اس وقت تک اس طرح کا نیریٹو جب سامنے آتا ہے, جیسے برطانیہ میں ہم دیکھا جب تک نقصان ہو چکا ہوتا ہے, اصل چیز شاید جی پھر یہی ہے کہ اس کو نا اس کے استعمال کو بھی کسی طرح ایسا اس کے لیے قانون ضابطہ بنایا جائے کہ
جو لوگ اس پہ آ کے کام کر رہے ہوں، خاص کر ود ان اے کنٹری، پاکستان میں تو شاید یہ ہو سکتا ہو کہ جو لوگ بیٹھ کے اس پہ کام کریں سوشل میڈیا پر، ان پر کوئی نہ کوئی قانون ضابطہ لاگو ہوتا ہو. صاحب اس میں بالکل ہو سکتا ہے. اس کی وجہ پتہ کیا ہے کہ دیکھیں ایک چیز کہ یہ تو ایک چیز ثابت ہو گئی نا برطانیہ کے اندر جو فسادات ہوئے ہیں کہ یہ اگر فتنہ ہے تو صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے، پوری دنیا کے لیے. ٹھیک ہے، تو پوری دنیا کے اندر پھر یہ قانون بنائیں کہ بھائی جان اگر پاکستان کے اندر بیٹھ کے کوئی بندہ کسی اور مخالف ملک کے ساتھ یہ عمل کرے گا تو اس کی گرفت ہوگی، اس کی گرفت ہوگی، اس کے ملک کے حوالے کیا اسی طرح جو پاکستانی وہاں بیٹھ کے اس وقت کر رہے ہیں ان کو پاکستان کے حوالے. اگر آپ یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح ابھی کیا بار بار بیان آتا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کو کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہیں کرنے دیا جائے گا، یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے. ٹھیک ہے، تو یہ صحیح جی واقعی پھر وہ صحیح ہے کہ یہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہے واقعی. بالکل ڈیجیٹل دہشت گردی ہے. صاحب مجھے ایک چیز بتائیں آپ کہ یہاں آپ بیٹھے ہیں، میں بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے سر، میرے خلاف ایک فیک ویڈیو بنا کے شروع کر دی جاتی ہے کہ خدا نہ خواستہ میں کسی سنگین جرم کے اندر مرتکب ہوں. اچھا، میں جو فزکس ہے میں چل نہیں سکتا، تو سر یہ میرے خلاف مقصد کس قدر بھیانک جرم ہوگا، یعنی میری پوری زندگی جیرن ہو جائے گی نا. تو سر یہ پوری دنیا کے اندر قوانین بننے چاہیے کہ اس طرح کی جو بھی حرکت کرتا ہے، جس کے اندر بھی کرتا ہے، وہ ملک جس ملک کے اندر وہ باشندہ بیٹھا ہے، آئی پی ایڈریس کا پتہ چل جاتا ہے. بالکل یہ سارا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے. یہ جو ڈیجیٹل ٹیررزم ہے نا سر، اسے بھی پوری دنیا کے اندر یو این او کے اندر جائیں، قوانین بنوائیں. یہ اس کے بغیر جو ہے نا، آپ اگر سمجھیں کہ صرف پاکستان کر دے، نہیں، پاکستان نہیں کر سکتا. پاکستان تو اپنی حد تک کرے گا، اپنی حد تک کر فائر وال لگا دے گا، دوسرا کر دے گا. لیکن یہ آپ برطانیہ جائیں، امریکہ جائیں، پورے دیکھیں جا کے کہ بھائی جان یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اس کے خلاف قوانین بنائیں. جس ملک کے خلاف بھی، جس ملک کے اندر سے بھی بیٹھ کے یہ ہو رہا ہے سر، اسے سزا کا ڈر ہوگا، تو اس کے بغیر یہ نہیں کچھ ہو سکتا. اچھا شاہ جی، آپ اس کے تھوڑے سے اخلاقی پہلو کی طرف آ جاتے ہیں نا. جیسے ابھی پچھلے دنوں ایک پوسٹ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ایک صاحب ہیں، انہوں نے عامر لیاقت صاحب کی بیوہ سے شادی کی، حکیم شہزاد لوہا پاٹ صاحب. ٹھیک ہے، وہ عجیب انہوں نے وہ بات کی کہ عرش ندیم کو انہوں نے 1 لاکھ روپیہ انعام دیا، پھر واپس اگلے دن مانگ لیا کہ یار میں نے تو کسی سے ادھار پکڑ کے آپ کو دیا تھا، مجھے واپس کر دیں. تو جب انہوں نے سوشل میڈیا کے لوگوں نے وہاں جا کے، آپ کو پتہ ہے بے شمار سوشل میڈیا چینلز ہیں، وہ وہاں جاتے ہیں، انہوں نے جا کے کہا جی کہ یہ کیا، تو وہ اس نے باقاعدہ کہا کہ یار میں نے پیسے میرے تھے لیکن میں نے تو چول ماری ہے، تو یہ چول بک رہی ہے. تو شاہ جی اس کو کس نظر سے دیکھیں گے آپ؟ دیکھیں ہماری قوم کیا دیکھنا چاہتی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سر پوری دنیا کے اندر جو ہے نا چول، وہ آپ کی اصل سے زیادہ بکتی ہے. ٹھیک ہے، وہ جس طرح جرنلزم میں کیا کہتے ہیں کہ اگر کتا کسی کو کاٹ لے تو یہ خبر نہیں ہے، یہ خبر نہیں ہے، انسان کاٹے کتے کو تو یہ خبر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سر جی بہت سارے لوگ جو ہے نا یہ مقصد اس طرح کی چولے مارتے ہیں، لوگ انہیں دیکھتے ہیں، تو انہیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس سے معاشرے کے اندر کیا بگاڑ پیدا ہوگا، اخلاقی رویے کیسے بنیں گے، کیا اس کے صرف اتنی غرض ہے کہ ان کے ویورشپ جو ہے نا وہ بڑھ رہی ہے، لوگ انہیں دیکھ رہے ہیں. اب استاد چاہت فتح بالکل دیکھ لیا، تو انہیں آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو پرانے گانوں کا ستیاناش کیا، اور اس کے باوجود اب آپ یہ دیکھیں قوم کا مزاج کہ انہیں بھائی جان ان ستیاناش کیے ہوئے گانوں کو محفل میں ستیاناش کرنے کے لیے سر 10 لاکھ روپے دیتے ہیں. بالکل. تو یہ ایک قوم کا مزاج ہے. یہ کس سے ہوا؟ یہ سوشل میڈیا سے. تو یہ سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح میں نے کہا نا کہ صرف پاکستان کے اندر نہیں، اپنے اپنے قوانین ہوں، ٹھیک ہے، مختلف قوانین ہو سکتے ہیں، لیکن ایک یونیورسل قوانین جسے. تو شاہ جی جیسے آپ نے بڑی اچھی یہ بات کی، تو یہ 27 ستمبر کو وزیر اعظم صاحب جا رہے ہیں امریکہ، اور وہاں وہ اقوام متحدہ سے خطاب بھی کریں گے، تو کیا اس کو وہاں پہ اس طرح کے مدعے کو اٹھایا نہیں جا سکتا؟ بالکل اٹھانا چاہیے سر جی، اس طرح کے مدعے کو پوری دنیا جیسے قوانین بناتی ہے تو یہ انٹرنیشنل ایک لا بن جائے اس طرح کا. سر بالکل ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر جو انٹرنیشنل قوتیں بڑی بھی ہیں سر، پاکستان کے اندر چلو نیٹ کی سپیڈ سست ہے، وہاں تو مقصد اس طرح کہتے ہیں کہ یوں کر کے پوری جو ہے نا کتنے جی بی کی فلم بہت زیادہ تیز رفتار ہے. ہاں جی بالکل. ٹھیک ہے، تو ان کے لیے یہ فتنہ یا یہ خطرہ جو ہے یہ بہت زیادہ ہے پاکستان کی نسبت. ٹھیک ہے، تو سر یہ پوری دنیا کے اندر قوانین ہونے چاہیے، اس لیے کہ جس طرح میں نے کہا نا کہ پاکستان کے اندر تو جو ہے سو ہے، برطانیہ کے اندر آپ نے دیکھ لیا کہ ایک غلط خبر نے کیا آگ لگائی ہے کہ پورے برطانیہ کے اندر نسلی فسادات جو ہیں وہ شروع ہو گئے، اس کے اندر اربوں خربوں ڈالر کی جو ہے ملاک کو نقصان پہنچا، یہ مواد ہوئی ہیں. تو یہ جتنی خبریں ہیں سر، یہ ان کی روک تھام کے لیے سوشل میڈیا کو کنٹرول تو ظاہر ہے کہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن آئی پی ایڈریس پتہ چل جاتے ہیں سر، یہ انٹرنیشنل قوانین بنے اور چند بندوں کو جب سزا ملے گی نا تو سر اس کے اندر تھوڑا سا ٹھہراؤ آ جائے گا.
دوستوں اور ساتھیوں، آپ نے ذوالفقار علی شاہ کا تجزیہ سنا کہ یہ صرف ہمارا المیہ نہیں ہے پاکستان کا، یہ پوری دنیا میں اسی طرح کے معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ جیسا کہ ابھی آپ نے برطانیہ کی مثال دیکھ لی ہے، یہ شاہ جی کی رائے بہت صائب ہے کہ اگر اس کو عالمی سطح پر اٹھایا جائے اور بین الاقوامی کمیونٹی جو ہے اس کے لیے ایک متفقہ قانون بنائے جس پر تمام رکن ممالک پھر جو ہے عمل درآمد کریں، تب کہیں جا کر یہ فیک نیوز اور جعلی پروپیگنڈے کا جو معاملہ ہے اس کو روکا جا سکتا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شہزاد چودھری کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔